اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی کیا وجہ تھی، اور اگر ان کی کوئی عدم دستیابی تھی یا وہ کہیں بیزی تھے تو اس دوران آپ کو سینئر صوبائی وزیر سے ملاقات کا آپشن بھی دیا گیا، تو وہ آپشن آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیں، جب وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ سندھ جا رہے ہیں تو سندھ کی وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کال کی، سہیل آفریدی صاحب سے ان کی بات ہوئی، ان کی راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے خود انوائٹ کیا ملاقات کے لیے. تو اور منڈے کی مارننگ صبح 9:30 بجے ہماری جو ملاقات تھی ان کے ساتھ طے تھی. سنڈے کی رات کو ان کی طرف سے کال آتی ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے اور آپ سے ان کی جو سینئر وزیر ہے وہ آپ سے ملاقات کریں گے. وہ پروٹوکول کے خلاف تھا تو اس لیے ہم نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ پریشر کہاں سے پڑا اور انہوں نے ملاقات سے کیوں معذرت کی، کیونکہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور جب آپ فارم 47 پہ آ کے یہاں پہ حکومتیں بناتے ہیں تو پھر آپ کو انہی کی ماننی پڑے گی جس کو آپ نے بھرتی کیا ہو. صحیح. شفیع صاحب، ایک طرف تو وزیر اعلیٰ کے پی کا جو دورہ تھا وہ مکمل ہوا اور آج بنوں میں امن کمیٹی کے جو 4 ارکین تھے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اب ایک تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت کے اوپر، سہیل آفریدی کے اوپر، کہ وہ اپنے صوبے کے امن پر توجہ دیں جبکہ ان کو دوسرے صوبوں میں جانے کی لگی ہوئی ہے. جہاں تک امن جرگے کی بات ہے تو امن جرگے کی آج بنوں ہم نے تو ہر ضلع میں امن جرگہ کیا ہے. ہم تو چاہتے یہی ہیں، اور سب سے بڑا کنسرن جو صوبائی حکومت کو ہے وہ امن کے حوالے سے ہے. جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، وہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال ہے. صحیح. شفیع صاحب، اب ذرا اس خبر کی بھی تصدیق کر دیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کوئی خط لکھا گیا ہے. بالکل. ایک آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے کور بھی کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک امن جرگہ منعقد کیا گیا تھا جس کے 40 ممبرز تھے، جس میں اپوزیشن لیڈر بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، جس کو اسپیکر خیبر پختونخوا ہیڈ کر رہے ہیں، سی ایم خیبر پختونخوا اس کا حصہ ہے. تمام پارلیمانی پارٹیز کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ ذرا جو ہمارے ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبرز ہیں. اس کمیٹی نے 2-3 میٹنگز کی، اس کے بعد امن جرگہ بلایا گیا. امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. تمام پولیٹیکل فورسز تھی، جرنلسٹ تھے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ان سے مشاورت ہوئی، وہاں پہ تقریر ہوئی، اور ان کی مشاورت کی روشنی میں ایک ڈرافٹ بھی شیئر کیا گیا اس امن جرگے کے ذریعے جو آپ کے سامنے ہوگا. اس کے بعد مزید اس کا فیز 2 شروع ہوا اور ہم چاہتے تھے کہ جو صوبے کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. تو اسی زمن میں کور کمانڈر صاحب کو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں اگر آپ دیکھ لیں وہ قانونی لحاظ سے تو 223, 224 اور 293 پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس جو رولز ہے 2025 کے آرٹیکل 67 ریڈ 127 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اسی کے ماتحت ان کو لیٹر لکھا گیا. اور یہ سیکیورٹی کمیٹی کا یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کیمرہ سیشن کرے ہاؤس کے ساتھ اور ہاؤس کو بتایا جائے کہ امن و امان کی صورتحال کے بارے میں. ان کو لیٹر فارورڈ کر دیا گیا اور یہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے لیٹر فارورڈ کیا گیا ہے. صحیح. سر، اب یہ بتائیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اب 8 فروری سے باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج کہا ہے کہ ہم ابھی 8 فروری کا کوئی پلان شیئر نہیں کریں گے. دیکھیں، جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کا تعلق ہے تو وہ تمام تر ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خود دی ہوئی ہے. اور جہاں تک تحریک مذمت کی یا مذاکرات کی بات ہے تو وہ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس ہے. وہ تمام تر اختیارات عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. اسٹریٹ موومنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اور یہی یہ پنجاب حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو، یہی ان کی بکلاہٹ، اسی کی وجہ سے وہ بکلاہٹ کا شکار ہے. خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے. میس موبلائزیشن آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے جلسے کیے. ہم نے 17 جنوری کو دوبارہ ہم ہزارہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، وہاں پہ ریلیز کو لیڈ کریں گے. آپ نے پنجاب کو دیکھا ہوگا، جب پنجاب میں سہیل آفریدی صاحب گئے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے تو وہاں پہ آپ نے کرفیو دیکھا ہوگا. لاہور میں پہلی دفعہ کسی نے کرفیو دیکھا. وہ خوف سہیل آفریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا تھا. گلبرگ بند ہوا، لبرٹی کو بند کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، ریسٹ ایریا کو سیل کیا گیا. اس کے بعد ہم سندھ آئے اور سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں پہلے 2 دن جو سندھ حکومت کا رویہ تھا وہ قابل تعریف تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، سندھ کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی کے لوگوں کی کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، حیدرآباد کی جام شور ہوگی. جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے 2 دن کے بعد تو یہ بھی بکلاہٹ کا شکار ہو گئے. انہوں نے شیلنگ بھی کی، لوگوں کو بھی اٹھایا، گرفتاریاں بھی کی، لاٹھی چارج بھی کیا. باغ جناح میں ہمارا کنٹینر بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ ساؤنڈ چھوڑا گیا، نہ لائٹس کی اجازت دی گئی.
تو یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ پھیل بھی رہی ہے. پنجاب اور سندھ کو ہم فتح کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا ویسے ہی تیار ہے. اگلا مرحلہ ہمارا بلوچستان کا ہے اور ہم نے دوبارہ پنجاب جانا ہے. صحیح. شفیع صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ آج پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں تمام جمہوری قوتوں کو ایک نئے مساق جمہوریت پر دستخط کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی دستخط کریں، ایک مساق جمہوریت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو بیٹر سلوشن مذاکرات ہیں. اب مذاکرات کے بجائے اسٹریٹ موومنٹ، ڈونٹ یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں پارٹی میں کنفیوژن ہے کہ مساق جمہوریت کرنا ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ مذمت سے ہی ہم مفاہمت کی طرف جائیں گے. مذمت ہوگی روڈوں پہ، پریشر پڑے گا ان پہ، یہ دباؤ میں آئیں گے اور یہ دباؤ میں آ چکے ہیں. پنجاب کی جو نمبر جس طریقے سے نکلا ہے، جس طریقے سے سندھ نکلا ہے، کراچی نکلا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ تیار ہیں. ہم نے بلوچستان جانا ہے، بلوچستان کے بعد دوبارہ ہم نے پنجاب کا رخ کرنا ہے، ہم نے انٹیریئر سندھ جانا ہے. تو یہ اس چیز سے گھبرائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے سہیل آفریدی اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کو، وہ بھی آپ کے سامنے. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا مذاکرات سے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی بڑی سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، لیکن مذاکرات کے لیے ایک اعتماد کی فضا کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ سامنے والے کے پاس اختیار کتنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر مذاکرات اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار مذاکرات ہو یا مذمت ہو، وہ نتیجہ خیز ہو. حالیہ دورہ سندھ کے دوران پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات کو دہرانے کا پلان تھا. کیا واقعی پی ٹی آئی اب بھی اسی موڈ میں آپریٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے سندھ کے دورے کا تعلق ہے، اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے اور آپ کے چینل نے بھی اور آپ نے بھی فالو کیا ہوگا کہ جس طریقے سے کراچی کی عوام نے، جس طریقے سے سندھ کی عوام نے انہیں ویلکم کیا، جو جوش و خروش تھا اور جو کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ قابل دید تھی. اب جو سندھ حکومت کی بکلاہٹ کا جو یہ شکار ہو گئے ہیں اور آج ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی ایک ان کا رہنما آتا ہے، وہ سہیل آفریدی صاحب پہ کوئی اور الزام لگاتا ہے، پھر ان کا وزیر اطلاعات آتا ہے، وہ 9 مئی کی کہانی کو دہراتا ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم یہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنے آئے تھے. ہم نے یہاں پہ اپنے پولیٹیکل یہاں پہ جو ہمارے عہدیدار ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے ملنا تھا. ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ان سے ملنا تھا. اسیران سے ہماری ملاقات تھی اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا تھا. اسی زمن میں ہم نے این او سی مانگا باغ جناح میں، جو خدا کر کے انہوں نے تقریباً کوئی جلسے سے ہمیں کچھ گھنٹے پہلے این او سی جاری کیا. یہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم آپ کو این او سی دے رہے ہیں، لیکن ریٹن این او سی انہوں نے ہمیں نہیں دی. پہلے 2 دن بڑا ان کا رویہ اچھا رہا، ہم نے قابل تعریف بھی تھا. میں نے خود چینلز پہ بیٹھ کے ان کی رویے کی تعریف بھی کی. جب ہم حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے تب ان کا رویہ ایک دم سے چینج ہوا. ویسے حیدرآباد سے کراچی اگر آپ سپر ہائی وے پہ آئے تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہمیں 8 گھنٹے لگے. جگہ جگہ انہوں نے ہائی وے بند کیا ہوا تھا، ٹریلر لگائے ہوئے تھے. اس کے ویژولز بھی آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے. اور سندھ حکومت کی جو پولیس تھی، انہوں سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے روڈ کیوں بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم حیدرآباد میں تھے تو حیدرآباد میں ہمیں یہ اطلاع ملی کہ باغ جناح میں شیلنگ شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ ہمارے کارکنوں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہے. تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کہا کہ میں حیدرآباد سے سیدھا جلسہ گاہ کا دورہ کروں گا. تو اس دورے کو روکنے کے لیے یہ جو سارے ہرڈلز ہے وہ کریٹ کیے گئے. پھر